أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت نہایت رحم والا ہے. یا ایھا المزمل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے میں لپٹ رہے ہو. قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی رات. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا کچھ کم. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ زیادہ قرآن ٹھہر. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم تم پر ایک بھاری ڈالیں. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، بے شک رات کا اٹھنا زیادہ ڈالتا ہے اور اس وقت ذکر بھی درست ہوتا ہے. اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا، بے شک دن میں تم بہت سے کام ہیں. وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْہِ تَبْتِیلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے دور کر اسی کے رہو. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فتخذہ وکیلا، وہ مشرق کا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا ساز بناؤ. اصبر علی ما یکون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو. وَذَرْنِي وَالذِّينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مجھ پر چھوڑو ان جٹلانے والے مالداروں اور انہیں مہلت دو. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِیمًا، بے شک ہمارے پاس بھاری پٹریاں بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ عَذَابًا أَلِیمًا، اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الأرض وكانت الجبال كثیبا مہیلا، جس دن تھرائیں یہ زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے. ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَیکُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَیکُمْ کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، تم پر قیامت کے روز گواہی دیں گے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھیجا. وَعَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو فرعون نے اس رسول کو نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو گے اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، آسمان اس صدمہ سے بھاگ جائے گا، اللہ کا وعدہ پورا رہے گا. إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا، بے شک یہ نصیحت ہے جو چاہیے اپنے رب کی طرف لے. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِینَ مَعَكَ،
بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کبھی دو تہائی کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ میں، واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ رات و دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ عالم ان تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اس سے معلوم ہے کہ مسلمانوں تم اس کو نہ سکو تو اس نے تم پر مہربانی کی، اب تو قرآن میں سے جتنا پر آسان ہو۔ عالم ان سيكون منكم مرضى ويضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله۔ تو اتنا پڑھ لیا کرو اس معلوم ہے کہ تم میں سے بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کر رہے ہوں، اللہ کا فضل تلاش کرنے، کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور اللہ کو اچھا کا اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ أَعْظَمُ أَجْرًا۔ اور اپنے لیے جو بلائی آگے بھیجو گے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤگے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ مزمل کے فضائل۔ سورہ مزمل بڑی ببرکت کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی مناسبت ہے، اس لیے اس سورت کے حضور و برکات بے پناہ ہے۔ یہ خاص کر مسائل سے خلاصی پانے، مشکلات کے آسان ہونے، اخلاص کے دور ہونے، روزی کے فراخ ہونے، نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں خوش رکھے اور اس کے افلاس کا دور کر دے گا۔ جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس مصیبت دور کر دے گا۔ چند فوائد ذیل جو شخص اس ایک سال تک نماز فجر روزانہ کیا رہے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، وہ کبھی غریب نہ ہوگا۔ ایک کامل کا قول ہے کہ شادگی رزق کے لیے سورت کو روزانہ پڑھنا بہت خیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے لیے اس کو روزانہ ایک مرتبہ تہجد کے وقت پڑھے، سوتے وقت پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نصیب ہو۔ جو شخص اعتکاف میں سورت کو تہجد کے وقت پڑھے اس کے ایمانی روز و برکات کے لیے بہت بہتر۔ یہ سورت آزموں کی بڑی صورت ہے۔ بے شمار لوگ اس کا عمل کرتے ہیں، اس کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ یہ سورت کے غلبہ کے لیے بہت تیزی سے کام کرتی ہے۔ اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی ایسا درپیش ہو گیا ہو جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہو، اسے چاہیے کہ 40 روز میں بیٹھ کر سورت کو 40 روزانہ پڑھے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔